الحمد لله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بنیاد 5 احکامات کو قرار دیا گیا ہے کہ جس میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 احکامات کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے. کلمے کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلا حکم بندے پر نافذ ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے، وہ ہے نماز کی ادائیگی. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. ان میں سے 2 حکم ایسے ہیں کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو تبھی وہ حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے، جس میں سے نمبر 1 زکوٰۃ اور دوسرا بیت اللہ کا حج کرنا. جو ان 2 حکم کی استطاعت رکھتا ہو تو وہی ان 2 حکم پر عمل کر سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے جو کلمے کے اقرار کے بعد اور وہ بچہ جو کہ 10 یا 12 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہو اس پر یہ حکم فرض آتا ہے. نماز سے کسی شخص کو بھی راہ فرار اختیار نہیں، نماز سے کسی کو بھی کوئی فرصت نہیں، نماز سے کسی کو بھی کوئی راہ اختیار حاصل نہیں، چاہے وہ بچہ ہو یا کوئی بوڑھا ہو،
چاہے کوئی شخص امن کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں ہو، چاہے کوئی شخص سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے کوئی شخص بیمار ہو یا صحت مند ہو، یا چاہے کوئی شخص امیر ہو یا غریب ہو، گویا ہر فرد پر، ہر شخص پر جب تک اسے موت نہ آ جائے نماز اللہ رب العالمین کے پر فرض کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اے ایمان والو حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خصوصاً بیچ والی نماز، اور اللہ رب العالمین کے آگے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب ہو کر نماز کی محافظت کا حکم دے رہا ہے، اور جس عبادت کی محافظت کا اللہ رب العالمین حکم دے تو یقیناً وہ عبادت، وہ حکم کوئی معمولی نہیں ہو سکتا، وہ حکم غیر معمولی حکم ہے، وہ یعنی ایک قیمتی حکم ہے کہ جس کی حفاظت کا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ یقیناً حفاظت ہمیشہ اسی چیز کی جاتی ہے جو کہ قیمتی ہو، کہ جس کا کھو جانے کا ڈر ہو، کہ جس کے چھن جانے کا ڈر ہو، تو نماز کی محافظت کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور خصوصاً بیچ والی نماز یعنی نماز عصر، جو کہ اکثریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اس نماز کو کھو دیتے ہیں، اس نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ بے شک ایک بندہ مومن کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرق ڈالا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یعنی اگر بندہ نماز کو قائم رکھا ہوا ہے، نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، تو وہ شخص مسلم اور مومن کہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کلمے کا اقرار تو کرتا ہے لیکن نماز کو قائم نہیں رکھتا، تو ایسا شخص ابھی تک کفر اور شرک کی حالت میں مبتلا ہے، ابھی وہ مومن یا مسلم نہیں بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، سورہ مدثر میں اللہ رب العزت جنتی اور دوزخی لوگوں کا مکالمہ پیش کر رہا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے اور مجرمین سے سوال کر رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ایسا کیا عمل نہیں کیا کہ جس کی بنا پر آج تم مجرمین ہو، آج تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ، ہم نے قیامت کے دن کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو گئی۔ یعنی نماز کو نہ پڑھنا، نماز کو اختیار نہ کرنا جہنم میں جلنے کی وجہ بن سکتا ہے، اور مساکین کو کھانا نہ کھلانا اور دین کی بات کو سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا اور اسے مینون تسلیم نہ کرنا، یہ بھی جہنم کی آگ کی وجہ بن سکتی ہے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے نماز کو قائم نہ کیا، نماز کو اقرار نہ کیا، اور یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی اور انہوں نے قیامت کے دن کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کی تجارت انہیں نہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ نماز کو قائم کرنے سے روکتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھوں اور دلوں کو پھیر دیا جائے گا۔ لیجزی اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے اس عمل کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنی طرف سے ان کے لیے زیادہ کر دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہی ذات ہے
کہ جو جس کے لیے چاہتی ہے بے انتہا رزق فراہم کر دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج کے ماحول پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ مساجدوں میں اذانیں دی جا رہی ہوتی ہیں، لوگ اپنے کاروباری مصروفیات میں مشغول ہوتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حال ہمارا بھی رہا، اگر یہ حال مسلمین کا بھی رہا کہ وہ اپنے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے، اپنی تجارت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے یا زکوٰۃ دینے سے غافل ہو جائیں، تو یقیناً یہ بات، یہ عمل مسلمین کو شیوا نہیں دیتی، بلکہ مسلمین تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا داعی نماز کے لیے پکارے تو وہ اپنی تجارت کو چھوڑ دیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں اور نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جائیں۔ یہ مسلمین کا شیوا ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو کچھ وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کیا نمازیں جو ہم ادا کر رہے ہیں، کیا یہ نمازیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں یا نہیں؟ اگر پہنچا رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ نمازیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی، ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی، ہمیں برائی سے نہیں روک رہی، تو ہم غور و فکر کریں، کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں، اس طریقے پہ ہیں کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا؟ کیا ہماری نمازیں ہم اس کو اسی طرح ادا کر رہے ہیں کہ جس طرح نماز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ادا کرتے تھے؟ یہی وجہ ہے سورہ فاطر میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اس کے راستے میں چھپا کر بھی اور ظاہری بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے تجارت کر رہے ہیں، اور یہ تجارت قیامت کے دن انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو نماز کا قائم کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، یقیناً یہ اللہ رب العالمین سے تجارت کی جا رہی ہے کہ جو تجارت ایمان والوں کو قیامت کے دن نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نماز اللہ رب العالمین نے ہر مومن پر، ہر مسلم پر اس کے وقت کے مطابق فرض کی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو اس کے وقت کے مطابق لوگوں پر، ایمان والوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں پڑے سوئے ہوتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو سورج نکل گیا ہوتا ہے، تو ظہر کے ساتھ فجر کی نماز کو ملا کر پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے نماز عصر کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اسے مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ ایمان والوں پر نماز کو اس کے وقت مقررہ پر فرض کر دیا گیا ہے، خصوصاً وہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کا یہ شیوا بن گیا ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو اس کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سألت نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتہا، کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ ثم ای، پوچھتے ہیں پھر کون سا عمل ہے؟ بر الوالدین، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ ثم ای، پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ پھر کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی اللہ کو یہ محبوب عمل ہے
کہ بندہ اس کے وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کرے اور والدین کے ساتھ نیکی کرے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی محافظت کریں، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نجات حاصل کر سکیں۔ مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنی نماز کی محافظت کرتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، نجات بن جائے گی اور قیامت کے دن دلیل بن جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی محافظت کریں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔